اب آل کے صدقے میں کر دو آسودہ میرے دل کا دامن میں آپ کے در کا منگتا ہوں، منگتے کو عطا خیرات کرے، وہ چاہے اگر وہ چاہے اگر ذرے کو بھی خورشید بنا دے، اے خالد یہ ان کے کرم کی باتیں ہیں، کیا ان کے کرم کی بات کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس وقت پڑھا اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہو۔ میری زندگی کا سہارا محمد، میری زندگی کا، میری زندگی کا سہارا محمد، دل و جان سے مجھ کو ہو پیارا محمد، دل و جان سے مجھ کو وہ خلق مجسم سے مکمل، وہ خلق مجسم سے
مکمل سراپائے رحمت ہمارا محمد سراپائے رحمت وہ تارا ہوئے جس سے روشن ستارے وہ تارا ہوئے جس سے روشن ستارے وہ تاروں کی آنکھوں کا ادارہ محمد میری زندگی کا جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں جو کاندھوں پر نواشا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد صلی اللہ علیہ سو رب دیے قرآن کدی یاد کرے سے سو رب دیے قرآن کدی یاد کرے سے شبیر دا احسان کدی یاد کرے سے سو رب دیے قرآن کدی یاد کرے سے اور شبیر دا صدقہ پڑھنا نمازاں شبیر دا صدقہ پڑھنا نمازاں گل سن لے مسلمان کدی یاد کرے سے گل سن لے مسلمان کدی یاد کرے سے شبیر دا احسان کدی یاد کرے سے سو رب دیے قرآن کدی یاد کرے سے اور زنجیر دی چھن چھن نو بھلا کون بلاوے زنجیر دی چھن چھن نو بھلا کون بلاوے زنجیر دی چھن چھن نو بھلا کون بلاوے اے شام
زندان کدیں یاد کرے سے اے شام دے زندان کدیں یاد کرے سے شبیر دا احسان کدیں یاد کرے سے سو رب دیے قرآن اور لٹے زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، نام بس حسین کا، دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، جتنے سوال عشق میں آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا کبھی ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا کبھی ایسی کتاب ریت پر، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔
کربلا میں اپنا سب لٹا دیا وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو بے دو آدم کا محبوب یگانہ ہے قلب سے ہمیں جس نے خود لگانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن اے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ میں محمد پر یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تجھے منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیتا کا گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے گیتا کا گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے سونا نام محمد دا دل اکھیاں دا چانن ہے سونا نام محمد دا دل
ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਏ ਚੁੰਮ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਚੁੰਮ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ मोहब्बत गैर से मेरी छुड़ा दो या रसूल अल्लाह मोहब्बत गैर से मेरी छुड़ा दो या रसूल अल्लाह मुझे बस अपना ही दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह मुझे बस अपना ही दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह यकीनन तुसी हर आशिक दे घर तशरीफ लियांदे हो यकीनन तुसी हर आशिक दे घर तशरीफ लियांदे हो मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे हलीमा कुल्ली नू वेखे कदी सरकार नू वेखे केड़ी मैं सेज तेरे लई विछावा या रसूल अल्लाह केड़ी मैं सेज तेरे लई विछावा या रसूल अल्लाह जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब देवांगू जगाओ
باغ میرے بھی ابو ایوب دیوانو مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ مجھے بس اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ہووے امان تے جے ایمان دی پوچھے ہر مان دا نام عباس ہے اس ملک وفا دی شاہد سلطان دا نام عباس ہو حاکم جے حسین نو میں پھولیا پھر گلدان دا نام عباس او جس مان تے مان ہے زینب نو ہوئی اس مان دا نام عباس ہوئی اس مان دا نام عباس پھر کہنا پوے گا کلمے دیوار سانو او ساڈا سلام ہووے سارے مل کے کلمے دیوار سانو او ساڈا سلام ہووے جنت مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی غازی نو ویکھیا میرے فرات بولی تین دن دے پیاسے آنو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو دسے جنہاں نے سانو زہرا گھر دا رتبہ دسے جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ اونا صحابیانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو او ساڈا سلام
کلمے دیوار سانو ہویاں جڑیاں بھی کربل دی ریت اندر ہویاں جڑیاں بھی کربل دی ریت اندر اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے کلمے دیوار سانو او ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے صدقہ عطاواں دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی حیا اس دنیا تھے نبی دی آل دا بندیا حیا کہنے سے اس دنیا تھے نبی دی آل دا بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں دیاں ویکھی کوئی ویسے کوئی بلائے سائیاں تو بن کے اور گئیاں تیج گئیاں چک سار کے سارا او تے داشتی آئیے
سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیری مثل ہے نا مثال تیری مثل ہے نا مثال نال فقیراں دے لین والا موتے منہ ڈگدا اے کدی بچدا نہیں چور جنہ بھی چادر چلاک ہوے تے میرے آقا دیاں نظراں تو بچدا نہیں تے نام کول بیندے نے استاد فرق جان دے ہیرے تے کچدا نہیں کتے بونکر ہزار سجن پاویں آٹا کدے فقیر دا گھٹدا نہیں جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا مجھے عشق آمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہار نکما بے سمجھ سمیں پتہ عقل نو جندہ سی مار چھٹیا تے میں مسکین سا کسے قبول یا نا کی دسار ایک یار چھٹیا تے بوا سیدہ دا ملک بے گیا میں ہر ایک نے جدو درکار چھٹیا سجن صدقے حضور دی آل تو میں ایکو نظر ماری پڑھ کے تار چھٹیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا ہو بالا حضور کی آل کا ہو بالا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا بس یہی نام بہانا ہے میری بخشش کا بس یہی نام بس یہی نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا آپ نے اگر نہ سنبھالا
بالا تو کدھر جاؤں گا باخدا حسین ایک ہے چار سو حسین ہے کوب کو حسین ہے مصطفیٰ کے دین کی آبرو حسین ہے ناز میں نیاز میں عشق کی نماز میں باخدا حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے چھینا ہوا کٹا ہوا وہ خاک میں اٹا ہوا سامنے یزید کے جو اب بھی ہے ڈٹا ہوا عشق کے دیار میں خدا کے ساتھ پیار میں باخدا حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے حسین سے ایمان ہے حسین سے قرآن ہے مسجدوں میں جا کے سن حسین سے اذان ہے ہر نبی کی ہے صدا ہر نبی کی ہے صدا ہر ولی نے کہہ دیا باخدا حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے ہر حسین سے حسین کون ہے حسین ہے وہ حسن کا ہے جانشین کون ہے حسین ہے ملک دین کا سربراہ ملک دین کا سربراہ نبی کے دل کا دل ربا باخدا حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں ہو میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں میرے آقا جیا کوئی اور نہیں ہو میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں ہو میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں میرے آقا جیا کوئی اور نہیں ہو میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں سونے جگ تے ہوڑ بڑے نے پر سرکار تو تھلے پر سرکار تو تھلے
قسمیں سونے جگتے اور بڑے نے پر سرکار تو تھلے پر سرکار تو تھلے آپ دے حسن دی دنیا تے ہو گئی بلے بلے ہو گئی بلے بلے او میرے آقا دے حسن دا جوڑ نہیں میرے آقا جیا کوئی اور نہیں او میرے آقا دا جگ اتے جوڑ نہیں پنج تن پاک دا منکر جیڑا او دی گل کی کرنی او دی گل کی کرنی او جدی پاکاں دے ہتھ وچ ڈور نہیں میرے آقا جیا کوئی اور نہیں او میرے آقا دا جگ اتے جو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یاد جب یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے یاد جب مجھے کو مدینے مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں
بچھنے کی ادا آتی ہے خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے روضہ پاک پہ سبز نفس کرتے ہیں روضہ پاک پہ سبز نفس کرتے ہیں اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوبارہ یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے سجدے پہ آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے یا حسین ابن علی اے گوشہ جگر بطول کربل میں جا کے وہ تیرا سر کٹانا یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بارک و تعالی ہم سب کی حاضریاں کی بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے اس کا کروڑا شکر ہے کہ وہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں جب بھی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کی آگ کا نام آئے اور خاص طور پر کربلا والوں کا نام آئے جن کے دلوں کو دکھ ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ منظوری والے لوگ ہیں اور یہ نام ہی ایسا ہے کہ جو دلوں کو گرما دیتا ہے روحوں کو گرما دیتا ہے اور طہارت عطا فرما دیتا ہے اللہ بارک و تعالیٰ سب کے جسموں کو بھی طہارت عطا فرمائے اور روحوں کو بھی طہارت نصیب عطا فرمائے ماشاءاللہ آج تو لنگر کا بھی شاہ صاحب نے اور ان کے دوستوں نے اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے تو حلیم ہے ساتھ ماشاءاللہ نام شریف بھی ہیں تو یہ سلسلہ شروع کیا ہے جی انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے آج کی جنہوں نے نسبت رکھی ہے اللہ بارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے امام زین العابدین علیہ السلام امام سجاد ان کا لقب ہے اور یہ بیمار سجاد کے نام سے بھی منسوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا تو ساتھ ہی وہی بھی نازل ہوئی جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے نواسوں کو شہید کیا جائے گا تو یہ جو معاملات ہیں یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھے کہ کیا معاملات ہونے ہیں یہ جو معاملات ہیں پہلے سے ہی طے شدہ تھے یہ حضرت علیہ السلام نے دانے جنگ میں فرماتے ہیں آپ کہ میں جب تلوار
اٹھاتا ہوں مد مقابل میرے کوئی آتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں اگر اس کی کوئی نسل میں کوئی ایمان والا ہو تو میری تلوار اس میں ہٹا لیتا ہوں. میدان جنگ میں جن کی یہ شانیں ہوں تو ان کے عام معاملات میں معرفت کتنے مقام پر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام مٹی لے کر آئے کربلا کی. اب کتنا فاصلہ ہے کربلا کا, جبریل علیہ السلام مٹی لے کر آ رہے ہیں. ان کے لیے یہ مقام دور و نزدیک ہمارے لیے ہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ مکہ اتنے فاصلے پہ, مدینہ اتنا سفر طے کر کے جانا پڑے گا, یہ سلسلہ ہوگا. اللہ کے لیے اور اللہ کے پیاروں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرما دے, یہ دور و نزدیک ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. جبریل ان کے غلام, تو جبریل علیہ السلام نے مٹی لا کر دی کہ یہ کربلا کی مٹی ہے, تو جب یہ سرخ ہو جائے گی تو آپ کے وہاں سے کو شہید کیا جائے گا. اب یہ معاملہ جو تھے یہ آگاہ تھے, پورا ان کا خاندان جو قبیلے والے تھے, جو دور و نزدیک کے لوگ جانتے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا, کہ ایسا معاملہ ہوگا. جیسے آج ہم مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, تو آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوں گے. اسی طرح یہ سب جانتے تھے کہ واقع کربلا رونما ہونا ہے, یہ معاملات ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا, جناب غازی پاک کو شہید کیا جائے گا, جناب اکبر کو شہید کیا جائے گا, شدالی عسکر کو شہید کیا جائے گا. نام باقاعدہ پہلے سے طے شدہ تھے اور یہ معاملہ بھی تھا. اب یہ جو ذمہ داریاں چلی ہیں ان کے اوپر یہ معاملہ چلا ہے. جب ولادت ہوئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, تو حضرت علی نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے, تو کہا کہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑے گی. آپ کو تو شہید کیا جائے گا نا, بیٹے سے کہہ رہے ہیں آپ کو تو شہید کیا جائے گا, آپ کے نانا نے بھی فرمایا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا, لیکن جو قافلہ لٹ جائے گا, جو معاملہ ہوگا, جو بیویوں کو لے کر شام تک کا جو سفر ہوگا, یہ انہوں نے طے کرنا ہے. ابھی یہ پیدا ہوتے ہی آپ کو یہ باتیں بتا دی گئی. تو کیا تھا, یہ ورال برا والی ہستیاں ہیں. 4 سال کی عمر میں آپ عبادت و تقوی کی حالت میں تھے کہ سجدہ ریز ہیں اور خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. ہم جو یہ مرتبے پہنچتے ہیں نا, کسی کو شعور بیدار ہوتا ہے 50 سال کی ایج میں, 60 سال کی ایج میں, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, معاملات دیکھتے ہیں. 4 سال کا بچہ ہے, وہ دعا کر رہا ہے کہ یا بری الہا تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اس کی غلطیوں کے معاملات ہیں, اس کے ساری والے معاملات تھا. گریہ ازاری ہے. ماں جو ہے, جو امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ تھی, ان کا کیا شان ہے, یہ شاہ ملک کی شہزادی تھی اور ملکہ تھی. یہ امام حسین کی جو بیوی تھی یہ شہزادی تھی. اب رتبے میں دیکھا جائے تو جناب حسین علیہ السلام بادشاہ جیسا رتبہ ہے ان کا, جو دولتوار ہیں, ان کے شاہانہ تھے. جو ان کی والدہ ہے زین العابدین علیہ السلام کی, ان کے توار دیکھے جائیں تو وہ ملکہ جیسے ہیں. اب ملکہ اور بادشاہ کی جو پروان جو شدادہ چڑھے, اس کی عبادات اور اس کا ذوق کتنا اعلیٰ ہے, ان کا رکھ رکھاؤ کتنا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے. تو جب یہ قافلہ چلا ہے مدینے کی طرف, تو آپ بھی ساتھ ہی ہیں. تو راستے میں خبر مل گئی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا. تو امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کو پتہ چلا, تو لازمی بات ہے کہ بھائی تھے ان کے, چچا کے بیٹے تھے, تو اس کے معاملات میں ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب غصہ چڑھا ان کو, تو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا امام حسین نے کہ بیٹا ہم نے جو سفر آگے طے کرنا ہے, یہ ہماری منزلیں ہیں, اس معاملے کو آگے لے کے چلنا, تمہاری ذمہ داریاں اور ہیں. یہ سفر طے چل رہا ہے. بات یہ ہے ان کے رتبے اعلیٰ ہیں, ان کے معاملات اعلیٰ ہیں, ان کے سلسلے اعلیٰ ہیں. معاملات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنی منزل پہ قائم رہنا یہ انہی کا ورثہ ہے. اپنے معاملات کا پتہ ہونا کہ آگے شہادتیں ہوں گی, معاملہ ہوگا, ایسے شہید کیا جائے گا. تو جب یہ بیمار ہیں تو پتہ چلا ان کے بابا آتے ہیں, امام حسین علیہ السلام آ کے جب خیمے میں آتے ہیں, تو زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں یہ بیمار ہیں, غم سے نڈھال ہیں کہ میرے اوپر جو ذمہ داری پڑنی ہے. ویسے ایک بات ہے, بنتا تو نہیں ہے, لیکن ایک پتہ چلے نا کہ بچوں کو پتہ چلتا ہے جب میٹرک کا امتحان آ رہا ہو, یا BA کا, یا کوئی وکالت کا, کسی قسم کے پیپر دینے ہو, تو پہلے نہیں دوڑ جاتی ہے کہ بھئی امتحان دینا ہے, ہم نے تیاری ہے ہماری, پتہ نہیں کیا کس طرح کا پیپر آئے گا, کیسے ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ذمہ داری ہیں,
تو اس غم میں کہ یہ میرے اوپر ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں، امام زین العابدین بیمار ہو گئے اس غم میں۔ اب جب بابا ان کے آتے ہیں خیمے میں تو دیکھیں کہ خون میں کپڑے لت پت ہیں، کہا کہ بابا یہ معاملہ، کیونکہ بیٹا صبح سے ہی یہ معاملہ چل رہا ہے، شہادتوں کا سلسلہ صبح سے ہی چل رہا ہے کربلا میں، تو میں لاشیں اٹھاتا رہا ہوں، کرتا رہا ہوں۔ تو کہا کہ عباس کدھر ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کیونکہ یہ ان کی ڈھارس تھی، حضرت عباس جو تھے ان کی ڈھارس تھی کہ یہ بہادر ہیں، تو ان کو تھا کہ اتنے بہادر ہیں، جیسے ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کام پہ آئے گیا، مقصود کو کہہ دو، جی عرفان شاہ صاحب کو کہہ دو، انہوں کہہ دو، پتہ چلے کہ جی فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، کہ بھئی ساتھ چلنے والے، تو پتہ چلا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر کہا کہ اب انہوں نے کہا بیٹا میری باری ہے، میں جا رہا ہوں میدان میں۔ تو انہوں نے کہا بابا مجھے بھی یہ موقع دیجئے شہادت والا، تلوار مجھے بھی دیں اور ایک لاٹھی لا کر دیں، جسم کانپ رہا ہے بخار کی وجہ سے، شدت بخار، شدت غم کی نڈھال کی وجہ سے، مجھے تلوار دیں، مجھے لاٹھی دیں، میں جا کر جنگ کرتا ہوں۔ ہم نے فرمایا نہیں بیٹا یہ جنگ کا معاملہ آج ہمارا ہی ہے، تمہاری منزل اور آگے ہے۔ تو جا کر شمع نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور جب قلعہ زیبی آدمی وہاں پر موجود ہے تو جس جگہ پہ بی بی زینب السلام کھڑی ہوئی ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے امام سجاد کو بھی وہاں پہ کھڑا کیا، ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو وہ مقام دیکھا جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ آج بھی جس پتھر پہ آپ کو شہید کیا گیا تھا، جب یوم عاشور آتا ہے تو پتھر سے خون رستا ہے، خون رستا ہے۔ 14.5 سال گزر چکے ہیں، یہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیبت آئے اس جگہ کی، اور اس وقت کی جو مٹی کسی کے پاس اگر موجود ہے، کسی نے تسبیح کی شکل میں رکھ لی، کسی نے مٹی کی شکل میں رکھی، کسی کے اگر پاس ہوتی تو نیٹ پہ کھول کے دیکھیں تسبیح کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ جب یوم عاشور آتا ہے، عصر کا ٹائم آتا ہے، اس جگہ سے، اس مٹی سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے، جن کے جہاں پہ مقتل گاہ ہے، جس پتھر پہ شہید کیا گیا، وہ ان سے خون رستا ہے، تو ان کے قبروں والوں معاملات کیسے ہوں گے؟ ان کے قبر کے معاملات کیسے ہوں گے؟ یہ زندہ ہی ہیں، ان کے جو معاملات ہیں یہ برال برا ہیں، یہ تو نشانیاں دی ہیں انہوں نے، پتھر سے خون رسنا، تصویر سے خون کا جاری ہو جانا، قطرہ نکلتا ہے وہاں سے۔ زیارت کیجئے گا آپ بھی، شکر الحمدللہ۔ پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ نیٹ کھول کے دیکھا کریں، بہت سے معجزات آپ کو مل جائیں گے جو رونما ہوتے ہیں، کچھ فیک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ریالٹی والا معاملات ہے کہ اس سے خون بھی نکلتا ہے، تصویر سے بھی خون رستا ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اور آپ پھر مدینہ بھی تشریف لے کر آتے ہیں، یہ اسے شام کے بعد سے، تو پھر وہاں پر آ کر آپ کا انتقال ہوا، تو آپ زین العابدین، یہ عبادت والے معاملات میں کا ہے۔ عبادات کا معاملہ جب بھی لیا جاتا ہے تو امام زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ بارک و تعالیٰ ان کے درجات و بلند ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ان سب کے جو نیک درجات ان کو میں اضافہ فرمائے، زندگی میں بہتر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجرات ہے، اور انشاءاللہ مختصر اس کا ترجمہ ہوگا، بات ہوگی۔ یہ اس میں ادب ہی بتایا گیا ہے، سورہ حجرات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا ہے کہ ظاہری زندگی میں بھی کتنا ادب کرنا ہے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کتنا ادب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ کسی بات پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں تو کوئی آگے سے اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ فرما رہے ہو تو پھر خاموشی سے بات سنیں۔ اسی طرح جب حدیث پڑھی جائے تو خاموشی سے سنیں، اسی طرح جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی رسول دوسرے مقام پر بھیجنا تھا، جیسے گورنر بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو اس کو صحابی کو دوسرے مقام پر بھیجنا تھا، اور کہا کہ تم کس طرح فیصلے کرو گے وہاں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کے حساب سے، قرآن سے نہ پھر کیا کرو گے؟ کہ حدیث کے ساتھ فیصلہ کرو گے، اگر حدیث میں بھی تمہیں اس ظاہر نہ تو پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں پھر میں خود اجتہاد کروں گا، خود اس معاملے کو دیکھوں گا کہ قرآن اور حدیث کی نفی تو نہیں، اس کے حساب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پھر ان کو بھیجا کہ اس مقام پر بھیجا کہ تم نے صحیح بات کی، صحیح معاملہ ہے۔ تو جو بھی زندگی کے ہمارے معاملات ہونے چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کے برابر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اب کیا خدا سنتا
اور جانتا ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. ظاہر تو اللہ جانتے ہی ہیں، باطن کو بھی اللہ جانتے ہیں، سنتا بھی اور جانتا بھی ہے. جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارے دل کے اندر ہے، ہم کتنا اللہ کا ادب کرنے والے ہیں، کتنا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم سے لینے والے ہیں، کتنی ان کی چاہت کرنے والے ہیں، کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں. اہل ایمان اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو، اس طرح آپ کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. یہ بارگاہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمایا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کے لیے بات فرما رہے تھے کہ اس نے ایسے کہا، اس نے کہا نہیں ایسے کہا. تو کسی نہ کسی بات پہ تھوڑا سا تنازع ہوا، تو بات تھوڑی سی لہجہ تھوڑا سا اونچا ہونا شروع ہوا. تو ساتھ ہی وہی نازل ہو گئی کہ بھئی اپنے لہجے کو نیچا رکھے، یہ بارگاہ رسالت ہے. ٹھیک ہے اختلافی معاملات ہیں، بحث کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ادب ضروری ہے. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم بڑے کو بیٹھے ہوں، کچھ معاملہ چل رہا ہو، تو بچوں کا بھی ہے کہ بھی آپس میں نرم لہجے سے بات کریں، اونچے لہجے سے، بے ادبی کے ذریعے سے بات نہ کریں. اور کیا کہا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ وعید ہے کہ بھی ہم توبہ نعوذ باللہ، کچھ نماز وہ چھوٹو نماز نہیں نماز ہے جی، قرآن بس قرآن بھی پڑھے آئیے، حدیث کو بھی اگنور کرنا، اللہ کی بات کو بھی اگنور کرنا، اور باتیں آپ جیسے کرنی بڑی یاد ٹھیک ہے یاد کوئی نہیں بخشے ہی جانا. اللہ کے معاملات کو معمولی ہی لینا، معاملات کو آسانی سے لینا، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ گرفت والے معاملات ہیں. اللہ کے معاملات جو ہے یہ نرم نہیں ہے. ان معاملات میں جب بھی اللہ کا نام آئے ادب سے نام لیں، جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ادب سے نام لیں، اپنے اندر عاجزی رکھیں، اپنے اندر معاملات کو آپ ٹھیک رکھیں. اور یہ ہے کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو. جزاک اللہ. بیٹھے تشریف رکھیں. بسم اللہ. جزاک اللہ. جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اب یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے خوشخبری کیا رکھی. پہلے تو بے ادب والا ذکر ہوا نا، پھر ادب والا بھی ہو گیا. کیا ہوا جب یہ آیت نازل ہو گئی؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو ظاہر ہو چکی تھی، پھر انہوں نے لہجوں میں نرمی اختیار کر لی کہ بھی بارگاہ رسالت ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اب تقوی والے ہو گئے ہیں یہ لوگ، جنہوں نے اب ادب اختیار کر لیا، ان کو معلوم ہو گیا اب یہ ادب والے ہو گئے. ایک صحابی رسول تھے، ان کو اونچی سنائی دیتا تھا، وہ جب بات کرتے تو تھوڑا سا اونچا لہجہ ہوتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سرکار کے سامنے آنا ہی پیچھے احتیاط کرنا شروع کر دیا کہ مجھے تو سنائی سے ہی نہیں دیتا. یہ نہ ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں جاؤں، نہ سنائی کی وجہ سے میں اونچا لہجے میں بولوں اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں. تو وہ جاتے ہی نہیں تھے، ڈرتے مارے گھر میں رہے. یہاں تک بیماری والا سلسلہ ہو گیا ان کا اس خوف میں، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو جہنمی ہو جاؤں گا، اور اپنے آپ کو کہنا بھی یہ شروع کر دیا کہ بھئی میں جہنمی ہوں، میں نے جو بولا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں. ادب اور احتیاط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے لیے خوشخبری بھیج دی ان کے گھر میں کہ تم جنتی ہو، تم اس بات میں نہ ہو، تمہاری تو مجبوری ہے کہ کہاں سے تم نے صحیح سنائی نہیں دے رہا، تم اونچی بات کرتے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ادب ضرور رکھو. لیکن یہ معاملہ ہے کہ ان کے لیے خوشخبری عطا فرما دی. یہ کس وجہ سے ملا؟ احتیاط کی وجہ سے، کہ میں پتہ نہیں میرا کوئی ایسا معاملہ بارگاہ رسالت میں بے ادبی والا نہ ہو جائے. ان کے لیے کیا کہہ دیا؟ ان کے دلوں کو تقوی والا بنا دیا. اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. جو بھی ادب کرے گا، ابھی بھی مسجد نبوی میں ادب سے ہی ذکر کیا جاتا ہے. جو جاتے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو حق کی آواز میں کرتے ہیں. اور جب بارگاہ رسالت میں نعتیں پڑھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو جیسے دوست بیٹھے ہوں نا، ساڑھے اور اونچی اونچی نہیں پڑھنا ہونا، بالکل ایسے ہی یا رسول اللہ آپ کے در کی زمان، دوسرا سن رہا ہوتا کہاں لگا کے بات ہو رہی ہے. اس طرح نعت پڑھتے ہیں. بڑی وہاں پہ بھی جاتی ہے سرکار کی بارگاہ میں، لیکن پڑھنے والے اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے آپس میں اونچی نہیں بول سکتے. اور تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے ممبر رسول کا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ممبر رسول کے پاس کسی نے اونچی لہجے میں بات کرنا شروع کی تو آپ نے فوراً اسے کہا کہ آہستہ بات کرو. مجھے نہیں پتا بارگاہ رسالت ہے. وہ کہنے لگے کہ ساتھ والے سے پوچھے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ طائف والے مقام سے آئے ہیں. آپ نے کہا اگر یہ مقامی ہوتے میں ان کو سزا دیتا.
ان کو پتہ نہیں ہے بارگاہ رسالت ہے کہ اونچی بارگاہ اونچی لہجے میں یہ بات کر رہے ہیں. پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ جو تھے ان جگہوں کا احترام کرتے تھے کہ یہ بارگاہ رسالت ہے. اور شکر الحمدللہ وہ اس وقت کا سلسلہ چلا ہوا. صحابہ کی کوشش اب بھی کامیاب ہیں. ابھی بارگاہ رسالت میں جب جاتے ہیں تو درود و سلام جو پڑھتے ہیں بڑے دھیمے لہجے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. حجروں کے باہر سے آواز دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے. یہ حجرہ بنانا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے, ولیوں کا بھی معاملہ ہے. یہ کیا کرتے تھے, چھوٹا سا کمرہ, ایک چھوٹی جگہ بنا لی اور عبادت کرنی وہاں پر شروع کر دی. ذکر اذکار, معرفت الہی کے لیے, ذکر کے لیے, فکر کے لیے, مراقبے کے لیے, اس رجوع کے لیے, سلسلے کار کرنے کے لیے کہ جہاں دنیا تنگ نہ کرے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی جایا کرتے تھے. اتنی دور کیا جانے کا تھا, پہاڑ پہ جائیں, وہاں پہ جائیں. کیا تھا کہ دنیا سے تنگ ہو, دنیا والے نہ پریشان کریں, ان کی آوازیں نہ پریشان ہو, نہ ایسا ہو. اللہ کا ذکر کرنا ہے خاموشی کے ساتھ, خلوت کے ساتھ. اس لیے جو بزرگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اکثر رات کو ذکر کیا کرو, رات کو اللہ کو یاد کیا کرو. جب دنیا والے سو جاتے ہیں, ہر کوئی اپنے میں چلا جاتا ہے, تم پھر اس وقت اس کا ذکر کرو. اس وقت کی ذکر, اس وقت کی معرفت جو ہے تمہارا رب عطا کر دیتی ہے. اس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں, بعضوں نے قبرستان کے آگے, قبرستان ہے نا اس کے آگے کو پہاڑی جاتی ہے یا کوئی سائڈ پہ جگہ جاتی ہے, وہاں پر جا کر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے تھے, وہاں پر جا کر ذکر کیا کرتے تھے. ایک تو شہر خاموشم قبرستان, اور پھر اس کے بعد جا کر پھر آگے جگہ اونچے والی کے سائڈ پہ ہو کے پھر وہاں پہ جا کر اوپر جا کے چھپ کر وہاں پر ذکر کرنا, فکر کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ کیا کرتے تھے, حجرے کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کرتے, ذکر کرتے, تو ایک قبیلہ آیا تو باہر اونچی اونچی انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی. یہ لوگ نا سمجھتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تبلیغ کرنے والے تھے, اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے, تو بعض کا یہ تھا کہ جب مرضی اٹھا لو اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا, ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی بات پہنچانی. تو رات کے چاہے جو مرضی پہر ہوا ہو جا کے کہہ دو کہ سب میں گل دسو. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے, یہ میرے محمد میرے محبوب ہیں, ان کی بارگاہ میں آنا ہے, پہلے تو اپنی آوازیں نیچی رکھو, ٹھیک ہے, پھر اپنے لہجوں کے اپنے اندر کو بھی ٹھیک رکھو. میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں, تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ جب تم نے ان کے گھر جانا ہے, ان کے حجروں میں جانا ہے, تو ہلکی سی آواز دو, ہلکی سی آواز دے کر دروازہ کھٹ. عام گھروں میں ہے کہ اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو 3 دفعہ بیل دیں یا 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائیں, اگر اندر سے آواز آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو خاموشی کے ساتھ چلے جائیں. یہ تو عام کے لیے حکم ہے. تو جو ہیں ہی سردار انبیاء ہیں, بندوں کے بھی سردار نے, نبیوں کے سردار, 1,24,000 نبی پیغمبروں کے سردار. تو کہا کہ جب ان کی بارگاہ میں آؤ, تو یہ قبیلہ آیا, انہوں نے اونچی آواز دی تو اللہ نے فوراً وہی نازل فرما دی کہ بارگاہ رسالت ہے, یہاں بے ادبوں کا کام نہیں ہے, یہاں پر ادب سے بات کرو, باہر سے آوازیں نہ نکاؤ. اللہ نے ان کو کیا کہا ہے, جو ایسے بولتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اکثر بے عقل ہیں, ان کو عقل ہی نہیں ہے. حالانکہ قبیلے والے آئے تھے بلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے, لہجہ اونچا کیا, آواز دی کہ یہ بزرگان دین کا بھی یہ معاملہ ہے. جو ماشاءاللہ جو بزرگوں کو ماننے والے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر پتہ ہے کہ بزرگ کرام فرما رہے ہیں, تنگ نہیں کرتے. تو اساتذہ کرام جو علماء حق, علماء دین والے ہیں, تو جو اساتذہ کے پاس جاتے ہیں ان کا بھی یہ وتیرہ رہتا ہے کہ وہ اپنے لہجوں کو دھیما رکھتے ہیں. اگر وہ اساتذہ کرام کا کمرہ ہے تو ہلکی سی آواز دے کر دیکھتے ہیں, اگر تو عالم دین جاگ رہے ہیں کہ ان کی بات کے لیے آواز دے رہے ہیں تو استاد سے بات کرتے ہیں, اگر جواب نہیں ملتا تو آرام سے پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے. اگر خود نکل کر آتے, آواز دی, یہاں آپ وہیں بھی انتظار کریں, حجرے کے باہر انتظار کریں. ایک بزرگ کراچی گئے اپنے مرشدوں کو ملنے کے لیے, ننگے پاؤں گے, ادب کتنا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں. فیصلہ آباد کے تھے, خود بھی بزرگ ہی تھے, پیر تھے, تو ننگے پاؤں اپنے مرشد کو ملنے کے لیے گئے ٹرین میں. اب وہاں پر گئے ہیں تو مرشد بھی جانتے تھے, ان کے چڑا بھی آ رہے ہیں نا, ان کے دروازے سے کھول ہی بیٹھے, اندر آنے کی اجازت نہیں, چلے گئے. اب جا کر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, فیصلہ آباد اور کراچی کا سفر لا لو, اور کہا جو بھی آ رہے ہیں تو باہر ہی بیٹھے, اندر نہیں آنا. اب ادب کتنا ہے اور معاملہ کتنا ہے. وہاں پر جا کر ٹھہر گئے, وہاں پہ ہوا کہ جی ملاقات نہیں ہوئی, واپس چلے جائیں. وہاں سے وہ واپس آ گئے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئے. اب کہا جو آ رہا سے کہنا اندر آنے دو,
جب وہ گئے تو جا کر گلے سے لگا لیا. اب پہلے بھی وہی تھے, سال بعد 6 ماہ کے بعد جب گئے پھر بھی وہی تھے, لیکن کیا تھا؟ ادب ہے, ادب والے کو منزل ملتی ہے. پہلے پیر ہی ملے ہی کوئی نہیں یار, بندہ ملے, بزرگ ملے کوئی نہیں, عالم دین نے گالی کوئی نہیں سنی, نبی نے گالی کوئی نہیں سنی. نہیں, ایسا نہیں ہے. پڑھنے والے جیسے نعت خواں بندے ہیں, پڑھنے والے, اگر جو سکھانے والا استاد ہے کسی وقت نہیں سکھا رہا تو اس کے لیے بدگمانی نہ رکھیں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات ہو. جو تعلیم حاصل کرنے والا وہ بدگمانی رکھے, کوئی عالم دین کے پاس جاتا ہے وہ بدگمانی نہ کرے. اپنے اساتذہ کے مطابق بدگمانی نہیں کرنی. درس بارہ وہ گئے, پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو انہوں نے وہ معاملہ دکھائے, اور وہ جو برا والے اپنے بستر پر جگہ عطا فرمائی اور کھانے کے عطا فرمائے, اور رات کو بستر گرم تھا, کہتے ہیں کروٹ بدل دے موڑوے کی نظارے. تو جو وہ کروٹ بستر تھا ان کا بزرگوں کا, تو پھر اس میں معاملات ہوئے. تو یہ تو ان کی بات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ بھئی حجروں کے باہر ان کی اونچی آواز میں نہ دو, یہ جو کرنے والے ہیں یہ بے عقل ہیں, یہ وہیں سے نسبتیں چلتی ہیں. اگر وہ صبر کی رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے لیے بہتر تھا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. مومنو, اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو, مبادا کسی قوم کی نادانی سے نقصان نہ پہنچا دو, پھر تم کو اپنے کیے پہ نادم ہونا پڑے. کوئی ایسا شخص جو کہ جھوٹا بھی ہو, جس کے معاملہ ٹھیک نہ ہو, یا معاملہ بظاہر ٹھیک بھی ہو لیکن ہر بات پر یقین نہ کر لو. یہ ایک تھے, صحابی تھے یا چاہنے والے تھے, کسی کو تھے, انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. اب جو خبر پہنچی, خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا وہاں پہ جا کر پیسے لینے, زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرنے, زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرنے. اب کیا کیا انہوں نے؟ کہا جی وہ تو دینے والے تیار ہی نہیں ہیں. تھا ان کا اپنا معاملہ ان کے ساتھ, تو قبیلے والے کے ساتھ, لیکن بارگاہ رسالت میں ایسی بات کیا تھی. اب جو وہاں کے صحابی تھے ان کو غصہ چڑھا, انہوں نے کہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے, یہ تو سب دینے والے ہیں, زکوٰۃ دینے والے, ان کے انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو تھا کہ جنگ ہو جائے, کہ لڑائی ہو ان کے ساتھ, یا وہاں پہ پیغام جائے, تو لیکن معاملہ کیوں؟ کہا کہ ہر کسی کی بات میں یقین بھی نہ کرو. اللہ نے منع فرما دیا کہ انہوں نے, جب ان کو پتا چلا کہ بھی ہمارے لیے یہ بیان ہے, تو پھر وہاں سے لوگ اکٹھے ہو کے آئے. یہاں جیسے صحابی کے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو, انہوں نے کہا یہ تو نماز پڑھنے والے بھی ہیں, اللہ کی بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں, آپ کی باتوں پہ بھی یقین کرنے والے ہیں, یہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا, خوف کی وجہ سے کر لیا کہ میری دشمنی ہے, کہیں مجھے مار نہ دے, تو میں کہہ دوں گی وہ تو مارنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو. یہ لوگ جو کرنے, یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے. کوئی آگے کہہ دے کہ آپ کو بلا کہہ رہا ہے, کوئی ایسا کہہ رہا ہے, تو ہر کسی کی بات پہ یقین نہ کر لیں کہ اس نے آپ کے لیے ایسا کہا تو اس کے اوپر رو جائے. اور جہاں رکھو کہ خدا تم پہ کہ تم پہ خدا کے پیغمبر ہیں, اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا یہاں مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. جیسے صحابی پہ بات کر رہے ہیں, جو چاہنے والے بات کر رہے ہیں, اگر سرکار ہر بات مانا جائے تو پھر یہ ہے کہ پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگا, سرکار کے لیے مشکل ہوگا. لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا, اور ان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا, اور کفر اور گناہ نافرمانی سے تم بیزار کر دیا. تمہارے دلوں کو سجا دیا ایمان کی دولت سے. اب جو سرکار کہہ رہے ہیں اس میں یقین کر لیں, جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بات ہو سکتا ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں نہ ہے. مسجد نبی کے پاس ہی کچھ فاصلے کے اوپر ایک اور مسجد تعمیر کر لی, مسجد زرار کاروبار نام ہے اس کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع سے واپس آئے تو پتہ چلا اس میں بھی مسجد ہے. تو انہوں نے بظاہر یہ کیا کہ یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ مسجد نبوی دور ہے, ہمیں نماز کے لیے مشکل ہوتی ہے, یہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے جو ادھر سے آتے ہیں. لیکن تھا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی باتیں کرنی وہاں پہ مسجد میں بیٹھ کر. حکم کیا نازل ہو, مسجد کو شہید کر دو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اکٹھے ہوں دین کے فائدے کے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی باتیں مان لی جائیں. معاملہ کیا ہے, ایمان جن کو عزیز ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سجا دیا ہے. ان کے لیے علامت کیا رکھی ہے؟ جن کے دل ایمان سے سجے ہوتے ہیں ان کے لیے علامت کیا ہے؟ ان کا ہے کہ کفر گناہ اور نافرمانی سے تم بیزار کر دیا. کفر نافرمانی سے دل جو ان کے ہوتے ہیں وہ بیزار ہو جاتے ہیں. یہی لوگ ہدایت والے ہیں, یہی لوگ ہدایت والے ہیں جن کے دل کوئی گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جائیں, کوئی کفریہ بات کرنے کے بعد پشیمان ہو جائیں, تو یہی لوگ ایمان والے ہیں. اللہ بارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.